اکثر سر آپ کے کالمز وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے آپ کا سنتے ہیں، تو آج فرسٹ ٹائم ایک ہی میری کال پہ آپ یہاں تشریف لائے، تو میں تہ دل سے آپ کو مشکور ہوں۔ اور آپ یہاں آپ کا آنا، کیونکہ انسان کسی شخص سے سیکھتا ہے اور انسان کو سیکھنا بھی چاہیے۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس اس وقت جس علاقے سے آپ کا تعلق، یعنی جس مری سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پر الحمدللہ ایسے ہیرے موجود ہیں جن کی موجودگی کا شاید ہمیں ادراک نہیں ہے، یا شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں ہمارے لیے۔ تو ان میں سے ایک سر بھی ہیں جو کہ ابھی مجھے سر نے بتایا کہ میں نمل میں پڑھا رہا ہوں، تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سر لیاقت سے مل کر آیا ہوں، ظاہر ہم نے وہاں پر 12 سال جو ہے ان کے ساتھ رہے، تو اتنا حق ایک استاد کا ضرور بنتا ہے کہ آدمی اگر کبھی ویک میں نہیں، منتھ میں نہیں، کچھ منتھ کے بعد بھی نہیں، تو سال میں ایک دفعہ 5 اکتوبر کو اپنے ٹیچر کے پاس چکر ضرور لگا لیا کرے۔ انسان کو الحمدللہ بہت سی چیزیں اس کے نالج سے بھی، اس کی ذہانت سے بھی، اس کے جو ہے وہ بہت اچھے مارکس سے بھی ملتا ہے، لیکن یقین جانیں جو چیز بھی ملتی ہے وہ استاد کے احترام سے ملتی ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر عابد صاحب ان کے بہت اچھے دوست ہیں، اور پرسنلی سر نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ تو آج ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے 2 4 5 لوگوں کو بھی چیز سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی، تو شاید ہماری زندگی کا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اور کل جہاں پر سر کو آج آپ نے انوائٹ کیا ہے، وہاں پر ہماری مجبوری بن جائے کہ ہم آپ کو انوائٹ کریں، آپ کی کسی شعبے میں کوئی جو ہے وہ اچیومنٹ ہو، آپ کی کسی شعبے میں جو ہے وہ آپ مثلا کسی کے لیے رول ماڈل کے طور پر ہوں، تو آپ کو ہم یہاں پر انوائٹ کریں۔ اصل چیز علم کو حاصل کرنا نہیں ہے کہ صرف ہم نے علم حاصل کر لیا، بلکہ علم کو حاصل کر کے اس کو پھیلانا اصل چیز ہے، وہ سپریڈ ہونا چاہیے، وہ ایک ایک گھر، ایک ایک شخص تک جانا چاہیے، آپ کی زندگی کا کچھ مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک استاد، میں الحمدللہ ایک چھوٹا استاد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہزارہا شعبے ہوں گے، جتنے بھی شعبے ہیں ان ساروں کو اوپر لے کر جانے میں جس شخص کا کردار ہے وہ استاد ہے۔ استاد وہ خوش قسمت ہستی ہے جو ہر شخص کو زیرو سے ہیرو بناتا ہے، جو کسی بھی شخص کو زیرو سے ہیرو بناتا ہے۔ تو آج 5 اکتوبر کا دن استاد کی یاد میں منایا جاتا ہے، استاد کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے، استاد کی عظمت کے گیت گائے جاتے ہیں، لیکن کیا ایک دن ایک استاد کی عظمت کے لیے کافی ہے؟ کبھی نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ استاد کی عظمت کے لیے ایک دن کافی ہو، بلکہ اس کے لیے اگر ہم روز اس دن کو بھی منائیں تو تب بھی یہ دن ناکافی ہو جائے گا۔ تو استاد وہ مثلاً اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل، تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ایک چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف کسی ایک شعبے میں نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے تمام شعبہ جات کے لیے مکمل طور پر اگر کسی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کیا جائے گا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معاشی نظام دیکھیں، معاشرتی نظام دیکھیں، معیشت دیکھیں، معاشرت دیکھیں، آپ اکانومی مطلب جو بھی آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ شعبہ ہے، چاہے آپ کی انڈیویجول لائف ہے یا چاہے آپ کی کولیکٹیو لائف ہے، چاہے اپنے معاشرے کے اندر گزارنی ہے چاہے گھر کے اندر گزارنی ہے، مکمل طور پر جو عملی نمونہ موجود ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا فیمیلز اور کیا میل، تمام لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ کے طور پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے تیار کردہ شاگرد جو کہ 100% آپ کے جو ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شاگرد فیل نہیں ہوا، جس شعبے میں گئے اس شعبے کو جو ہے وہ ایک وقار بخشا۔ میری مراد صحابہ اکرام کی ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، اور پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ آپ نے روشنی پھیلائی۔ آج ایک استاد ہونے کے ناطے میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک گزارش ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان جو ہے
وہ پیسے کے لیے کرتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کرتا ہے. دونوں آپشن ایک استاد کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیں انسان کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. آج 20 سال کا ہے، کل 40 کا ہو جائے گا، لیکن ایک چیز کا انسان کو ساری زندگی یہ دکھ میں سمجھتا ہوں رہے گا کہ ہماری زندگی میں شاید ہم اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں یا نہیں کر سکیں. تو میں یہ کہتا ہوں ایک استاد ہونے کے ناطے یہ کتنی خوبصورت ماشاءاللہ مجلس جو ہے، یہ کتنا خوبصورت گلشن ہے ہمارے پاس. آج یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، انہیں ہم جو بنائیں گے یہ کل بن جائیں گے، اور کل جو ہے یہ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کریں گے، یا جو ہے وہ ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. تو کسی بھی بچے کی کامیابی کے پیچھے یا کسی بھی بچے کی ناکامی کے پیچھے 100% ذمہ دار استاد ہے. اگر استاد محنت کے ساتھ پڑھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ابھی بھی ہمارے پاس وہ فصل موجود ہے کہ جس کی اگر ہم اچھے طریقے سے آبیاری کریں تو انشاءاللہ یہ ایک بہت تناور درخت بن سکتا ہے، اور کل ہمارا ملک پاکستان انشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے دنیا میں جو ہے وہ ایک مقام حاصل کر سکتا ہے. بیٹا محنت کر کے پڑھیں، استاد کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اچھی عادتوں کو سیکھیں، بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو لوگ آپ کو جو ہے وہ خوشبو بانٹ سکیں، نہ کہ اپنے وقت کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ضائع کریں جو لوگ آپ کو جو ہے وہ معاشرے کا غیر فعال انسان بنائیں. تو میں اپنی بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، اپنے کالج کے تمام اساتذہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے سر آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر آپ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں سر. تھوڑی سی ہماری یہ ریکویسٹ ہے صرف اس لیے کہ بچوں میں کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک عزم پیدا ہو جائے گا، حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو سر تھوڑا سا اپنی ہسٹری بھی بتائیں گے اور سر اچیومنٹ. بہت شکریہ.